عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم حصہ ایمانیات و عبادات جس کا عنوان زکوٰۃ ہے، اس سبق کی مشق کو آج ہم تفصیلاً حل کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر ہے، زکوٰۃ کا، ہجرت کا، حج کا، جہاد کا۔ درست جواب زکوٰۃ کا۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے 5.5 تولے، 7.5 تولے، 42.5 تولے، 52.5 تولے۔ درست جواب 52.5 تولے۔ زکوٰۃ کے مصارف ہیں 7، 8، 9، 10۔ درست جواب 8۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صاحب نصاب کل مال کی زکوٰۃ دیتا ہے 2.5%، 3%، 3.5%، 4%۔ درست جواب 2.5%۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر مال پر گزر جائے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ درست جواب 1 سال۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال خالی جگہ ہو جاتا ہے۔ درست جواب پاک۔ زکوٰۃ خالی جگہ عبادت ہے۔ درست جواب مالی۔ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے انہیں خالی جگہ کہتے ہیں۔ درست جواب مصارف زکوٰۃ۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں خالی جگہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ درست جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ زکوٰۃ خالی جگہ کا سبب بنتی ہے۔ درست جواب گردش دولت۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی بڑھنے، پاک کرنے اور نشو و نما پانے کے ہیں۔ مال کا وہ خاص اور مقرر حصہ جسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاص وقت میں نکال کر خلوص دل اور رضامندی سے غریبوں اور محتاجوں کی خوشحالی کے لیے خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جن کی کفالت فرض ہے، جیسے ماں باپ، بیوی، بچے وغیرہ۔ مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ صاحب نصاب کس سے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب شخص سے مراد ہر وہ عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے اور اس شخص پر کوئی قرضہ بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ کوئی سے 4 مصارف زکوٰۃ تحریر کریں۔ فقراء، مساکین، تالیف قلب، غلاموں کی آزادی اور قرض دار۔ معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا ایک حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب منتقل ہوتا ہے جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ دونوں اسلام کے بنیادی ستون ہیں اور دونوں کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور معاشرتی اثرات لکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا ایک حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب منتقل ہوتا ہے جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا ہے۔ معاشرے کے مالدار افراد کا فرض ہے کہ وہ نادار اور مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کریں جس کی بہترین صورت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں امن و امان، رواداری، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کا بھی سبب بنتی ہے۔ گویا زکوٰۃ سے نظام معیشت بہتر ہوتا ہے اور معاشی ناہمواری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ معاشرے کے اہل ثروت یعنی صاحب نصاب لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بر وقت ادا کر کے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا ملک اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ سرگرمیاں برائے طلباء:
قرآن مجید میں بیان کیے گئے مصارف زکوٰۃ کی فہرست بنائیں۔ فرضیت زکوٰۃ کے موضوع پر ایک تقریر تیار کر کے اپنے ہم جماعت طلباء کو سنائیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل کسی چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائے اساتذہ، طلباء کو زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، اہمیت و فضیلت سے آگاہ کریں۔ انہیں زکوٰۃ کے معاشرتی اثرات کو ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق آسان فہم انداز میں سمجھائیں۔ سبق کی تدریس کے آخر میں طلباء سے سبق کے عنوان اور دی گئی معلومات کے بارے میں سوالات ضرور کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جس مشق کو حل کیا وہ تھی زکوٰۃ، اور اس سبق کی مشق کو ہم نے تفصیلاً بآسانی حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کی بار بار پریکٹس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔